ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، خود کو دیکھا تو تیرا جود و کرم یاد آیا، تجھ کو دیکھا تو مصور کا قلم یاد آیا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور دستگیری میری تنہائیوں میں تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائیوں میں تو نے ہی تو کی، میں تو مر ہی جاتا جو نہ ہوتا سہارا تیرا۔ اور پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہو تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، کعبہ دیکھا تو تیری بت شکنی یاد آئی، خلد دیکھی تو تیرا صحن حرم یاد آیا۔ سبحان بڑا ہی خوبصورت بیان آپ نے علامہ صاحب کا سنا، مولا کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے اپنی حاضری پیش کی۔ جیسا کہ آپ تمامی حاضرین محفل اس چیز سے بخوبی آگاہ ہیں، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ آج کی یہ محفل جو ہے اس کے انعقاد کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے ایک محبوب اور مقبول بندے کی یاد میں آج کی یہ محفل حسب سابق سجائی گئی ہے۔ خلیفہ صاحب محمد بوٹا صاحب قبلہ پیر صاحب تشریف فرمائے، میں نے کوئی بہت لمبا خطاب یا بہت لمبی تقریر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف ایک بات آپ کو آپ کے سامنے میں نے رکھنی ہے۔ علماء سے آپ نے یقیناً کئی مرتبہ سنا ہوگا، بلکہ وہ سبق جو علماء سے آپ نے کئی دفعہ سنا اس کو صرف میں دہراؤں گا تاکہ وہ ایک دفعہ پھر آپ کی یادداشت میں تازہ ہو جائے۔ اور وہ سبق کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آیے مبارکہ قرآن پاک کی تلاوت کی، یہ جو پہلے اپنے موضوع کی طرف گفتگو کی طرف آنے سے پہلے ایک بات چلیں تاکہ وہ میری بات آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے، میں وہ آپ کے سامنے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں کہ ولی کا مطلب کیا ہے۔ ولی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک میں 20 مرتبہ لفظ ولی جو ہے وہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 20 مرتبہ۔ اب وقت نہیں ہے، میں مختصر صرف اشارہ کر کے گفتگو کی طرف موضوع کی طرف واپس آؤں گا۔ یہی لفظ ولی ایک جگہ پہ اللہ پاک نے اپنی ذات کے لیے بھی جو ہے اس کا انتخاب کیا،
اپنے محبوب کریم اپنے پیغمبر کی ذات کے لیے بھی استعمال کیا، اور اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے لیے بھی اللہ نے لفظ ولی کا استعمال کیا۔ اب لفظ ولی کا مطلب کیا ہے؟ ولی کا مطلب جو ہے لغت میں اسے کہتے ہیں قریب والے کو۔ کس کو؟ قریب والے کو۔ ولی کا ایک مطلب رشتہ دار کا بھی ہے۔ جیسے آپ نے کئی دفعہ یہ اتفاق آپ کو ہوا ہوگا کہ نماز جنازہ کے سے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے کہ میت کی کا جو ولی ہے وہ آگے آ جائے۔ ایک یہ بھی مطلب اس کا ہے۔ اور ولی کا ایک مطلب مددگار کا بھی ہے۔ یہ لفظ ولی کے میں صرف آپ کو جو ہے وہ مطلب بتا رہا ہوں کہ لغت میں اس کے کتنے مطلب جو ہیں لغت نے اس سے لیے ہیں، کہ ایک مطلب مددگار کا بھی ہے، اور لفظ ولی کا ایک جگہ پہ یہ مطلب بھی دیا گیا ہے کہ ایک بارش کے بعد جو دوسری بارش ہو تھوڑے ہی دیر بعد اس کو بھی ولی کہا گیا ہے۔ پہلی نہیں، دوسری بارش جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ ولی کہا گیا ہے۔ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، چلے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے جتنے بھی پیغمبر نبی جو اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، وہ سب نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ولی بھی تھے۔ کیا تھے؟ ولی بھی تھے۔ اور ان کی جو منصب ولایت ہے وہ ان کے منصب نبوت سے اوپر والے درجے کی تھی۔ کیا تھی؟ اوپر۔ اب کیوں تھی وہ؟ اب نبی جو ہے وہ جتنے پورے آج تک جتنے بھی ولی اللہ کے اس دنیا میں آئے چلے گئے موجود ہیں، اگر وہ سب مل بھی جائیں تو وہ درجہ نبوت کو پا نہیں سکتے۔ اتنا بڑا مقام ہے یہ نبوت کا۔ لیکن جو نبی کا جو درجہ ولایت ہے وہ اس کی درجہ نبوت سے بلند ہے۔ وہ کس طرح بلند ہے کہ جو نبوت کا جو مقام ہے وہ مرتبہ ہے، وہ توجہ الی الخلق ہے۔ توجہ، وہ نبوت کا جو اللہ پاک نے اس کو جو کام دیا وہ اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے دیا، کہ جا کے جو میری مخلوق ہے، جتنے اللہ کے نبی آئے ان کو اپنے اپنے وقت میں اللہ نے بھیجا کہ جا کے میری جو مخلوق ہے اس کو ہدایت جو ہے وہ اس میں تقسیم کرو۔ اور جو نبی کا جو درجہ ولایت ہے وہ توجہ الی اللہ ہے۔ اب یہ کس طرح، یہ بات میں چلو اسی کو اپنی بات کو جو ہے وہ آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات میرے ذہن میں اور آ گئی تاکہ آپ آسانی سے میری بات کے مفہوم کو سمجھ سکیں کہ کیسے جو درجہ نبوت ہے اس سے نبی کا درجہ ولایت بلند کیسے ہوتا ہے، کس طرح۔ اب وہ سنیں، وہ اس طرح کہ ام المومنین محبوب کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں آرام فرماتے، اور رات کا ایک پہر گزر گیا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر اطہر پہ، بستر مبارک پہ آرام فرما نہیں ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں تھوڑی حیران ہوئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اس پہر کہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ اٹھی اور آپ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اب میں نے آپ کو بات درجہ کہ ولی کس کو کہتے ہیں، ولی کا مقام کیا ہے، ولی بنتا کیسے ہے، ولی کہتے کس کو ہے، میں نے صرف یہ اتنی سی بات آپ کو سمجھانی ہے کہ یہ جو آج محفل سجائی ہے وہ کس مقام کے بندے تھے کہ جن کے لیے یہ محفل جو ہے ہم نے سجائی ہے، اور ہمارا یہ نیت، ہماری ارادہ یہ ہے
کہ یہ آج کی محفل جو ہے یہ قیامت والے دن ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی اور ہماری نجات کا سبب بنے گی۔ اب وہ اس کا مقام کیا ہوتا ہے اور وہ اس مقام کو ایک بندہ کیسے پاتا ہے؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں تلاش کرتی کرتی میں جنت البقیع کی طرف گئی، میں نے ڈھونڈا، تلاش کیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مجھے جنت البقیع میں بھی نہ ملے۔ تو تشریف رکھا، تشریف رکھو، میرے ذرا گلے چ گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورا شریف۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں بھی نہ ملے، اور میں تلاش کرتے کرتے دوسری امہات المومنین کے حجروں کی طرف بھی گئی، مجھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی نہ ملے۔ میں تلاش کرتے کرتے مسجد حرم نبوی میں چلی گئی، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما ہیں، اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پہ تشریف فرما ہے اس کے بالکل اوپر سے حرم نبوی کا جو مسجد نبوی کا چھت ہے وہ غائب ہے، اور نور کی ایک بارش جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ مسلسل نازل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی۔ میری آواز دینے کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف توجہ نہ فرمائی۔ میں نے پھر دوبارہ آواز دی، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ کون؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عائشہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کون عائشہ؟ اب بات میں نے وہ شروع والی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ نبی کا جو درجہ ولایت ہے نبی کا، وہ اس کی درجہ نبوت سے افضل کیسے ہوتا ہے؟ میں نے وہ یہ بات فرمانے لگے کہ کون عائشہ؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کے تھوڑی پریشان ہوئی، میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کون ابو بکر؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ محمد الرسول اللہ کا ساتھی دوست ابو بکر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کون محمد؟ اب جب یہ جواب ام المومنین فرماتی ہیں میں نے سنا تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ مجھے پہچان رہے ہیں نہ ابو بکر کو پہچان رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ خود کو بھی نہیں پہچان رہے۔ اب محدثین نے ایک اور بات بھی یہ ہمیں بتائی ہے کہ نبی جو ہے اس کی کبھی بھی یادداشت نہیں کمزور ہو سکتی۔ کیا نہیں ہو سکتی؟ اور نبی جو ہے جب وہ سویا ہوا بھی ہوتا ہے تو اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں نبی سوتا کہ جب ہم سوئے تو ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کہاں پڑے۔ نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں لیکن اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب میں نے یہ جواب سنا تو میں پریشانی سے میں رونا شروع ہو گئی، اور جب میں رونا شروع ہوئی چند لمحے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت تبدیل ہوئی تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ ام المومنین فرماتی ہیں جب میں نے یہ اپنا نام سنا تو میں فوراً آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں رو اس لیے رہی ہوں کہ آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔
صرف مجھے ہی نہیں میرے باپ ابو بکر کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا، اور صرف ابو بکر کو ہی نہیں، آپ نے اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکار کیا۔ اور اس وقت کیفیت کچھ اس طرح کی تھی کہ آسمان سے ایک نور کا ہالہ اتر رہا تھا جو بالکل آپ کے اوپر نازل ہو رہا تھا۔ یہ کیفیت تھی جس میں آپ نے مجھے پہچاننے سے انکار کیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، عائشہ اچھا تو نے وہ منظر دیکھا؟ ام المومنین فرمانے لگی، جی یا رسول اللہ، ہاں میں نے وہ منظر دیکھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے عائشہ، یہ وقت اور یہ منظر اور یہ مقام یہ اتنا خاص ہوتا ہے کہ اس وقت صرف میں اور میرا خدا ہم ایک دوسرے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ اس مقام سے جبرائیل بھی واقف نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے، یہ وہ خاص مقام ہے کہ اس مقام پر جبرائیل بھی جو ہے وہ اس سے واقف نہیں ہوتا۔ اب میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اب یہ جو ولایت ہے اس کی ہمارے سے دلیل مانگی جاتی ہے کہ یہ ولی جو ہے یہ آپ کیسے بنا لیتے ہیں، ولی کیسے بنتا ہے۔ اب آج کل کا جو دور ہے نا، جو رواج ہے جو اس وقت کا عام، وہ تو یہی ہے کہ جی گئے سا ڈجکوٹ پیرا کول تے پیرا نے دم کیتا ہے تے کوئی نہیں کو فرق پیا، پتہ نہیں کوئی پیرا نے لگتا ہے کوئی دم صحیح نہیں کیتا، ٹھیک ہے نا، کوئی خاص دم نہیں کیتا پیرا نے، بس کیوں پی دیا، ٹھیک ہے۔ خلیفہ صاحب کو گئے ہاں تو جناب وہ نہیں، کوئی خلیفہ صاحب نے جڑا نا کیا سی تویز دیو تے دتا ہی نہیں نے، ٹھیک ہے ان کی کریے کتے جائیے۔ ساتھیوں یہ مقام اتنی آسانی سے نہیں ملتا، ٹھیک ہے، کہ ویسے ہی بندے کو بیٹھے بیٹھے یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بات صرف دلیل بنا کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ مقام حاصل کرنا ہر بندے کے بس کا کام نہیں ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس، ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ گیا، وہ آج کل کا دور تو نہیں تھا، بات تو بڑی پرانی ہے، لیکن اس واقعہ جو ہے جو بزرگان دین نے بیان کیا، اس کے حالات کچھ آج کل کے ہی سے ملتے جلتے ہیں کافی۔ وہ گیا اللہ کے محبوب بندے کے پاس اور کہنے لگا کہ بس میں آپ کے بیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے، ولی نے کہا کہ اچھا بتا کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے جو ہے وہ اسم اعظم آپ نے عطا کرنا ہے، اگر تو اسم اعظم آپ عطا کریں گے، مجھے بتائیں گے، تو پھر میں آپ کی جو ہے وہ بیعت کر لوں گا، داخل سلسلہ ہو جاؤں گا۔ اب وہ بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ تھا، کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، تجھے اسم اعظم میں عطا کر دوں، دے دوں گا، لیکن ایک کام کر۔ وہ بندہ کہنے لگا جی کیا کام کروں؟ وہ کہنے لگے کہ تو چلا جا فلاں وہ سمندری کا وہ جو چوک ہے نا، وہ مین چوک جو بڑا چوک ہے، اس میں جا کے تو نے بیٹھ جانا ہے اور شام تک تو نے ادھر ہی بیٹھنا ہے، شام تک ادھر بیٹھنا ہے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ تو شام کو تو واپس آئی تو پھر تجھے میں اسم اعظم جو ہے وہ میں تجھے بتا دوں گا۔ بڑے ذوق سے گیا تھا، بڑے شوق سے گیا تھا کہ اسم اعظم لینا ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے پیر صاحب، مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، پاس ہے بالکل یہ چوک، میں جاتا ہوں، میں جا کے بیٹھ جاتا ہوں، شام بھی ہو جانی ہے، یہ کچھ پہروں کی بات ہے، واپس کہ ٹھیک ہے۔ بندہ چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ اب کچھ پیر کی نظر بھی تھی، جا کے بیٹھ گیا، دیکھنے لگا دائیں بائیں
کیا دیکھتا ہے؟ ادھر کوئی دکان والا ہے تو وہ ڈنڈی مار رہا ہے. جب اس نے دیکھا کہ ڈنڈی مار رہا ہے تو کہنے لگا اوہو دیکھا نا، اگر مجھے پیر صاحب نے یہاں نہ بھیجا ہوتا اور مجھے اس میں اعظم بتا دیا ہوتا تو میں نے اس کو ٹھیک کر دینا تھا. تھوڑی دیر گزری، دیکھا کہ ایک بندہ گزر رہا ہے، وہ ساتھ والے کی اس کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر رہا ہے. کہنے لگا دیکھا اگر میرے پاس اس میں اعظم ہوتا تو میں نے آج اس کو بھی نصیحت دے دینا تھی. کچھ وقت گزرا، شام ہونے کو آئی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا بندہ کمزور، نحیف و ناتواں، اس نے اپنے سر. اب یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ میں نے یہ بتانا ہے کہ یہ آپ کو کہ یہ مقام، یہ جو اللہ کے ولی ہیں یہ مقام کیسے پا لیتے ہیں. یہ کوئی آسان نہیں ہے ایسے ہی کہ جی بیٹھے بیٹھے جو ہے یہ مقام مل گیا اور بس آج ہم نے ان کی یاد میں یہ محفل سجا لی. نہیں، اس مقام کو پانا یہ منزل بڑی مشکل منزل ہے. پھر جب یہ منزل ملتی ہے پھر اللہ جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو حکم کرتا ہے کہ جاؤ. میں اس کے اوپر بھی بات آگے چل کے کروں گا. اب وہ کمزور نحیف و ناتواں بندہ جو ہے وہ اس نے سر سے کے اوپر لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی جو وہ جنگل سے کاٹ کے لایا تھا، اس نے وہاں چوک میں لا کے رکھی کہ ابھی کوئی آئے گا مجھے چند درہم دینار دے گا، مجھ سے یہ لکڑیاں خرید کے لے جائے گا. اس کمزور و نحیف و ناتواں بندے نے جو ہی وہ لکڑیاں رکھی تو ادھر سے چند سپاہی آئے اور آ کے کہنے لگے کہ چل یہ لکڑیاں اٹھا اور اٹھا کے جا کے چل کے ہمارے گھر پہ چھوڑ کے آج ہمارے گھر لکڑیاں نہیں ہیں. اب وہ بندہ جو اس پہ اعظم کی تلاش میں وہاں آ کے بیٹھا تھا، اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا ظلم ایک کمزور نحیف و ناتواں بندے کے اوپر، اتنی بڑی حق تلفی. وہ جنگل سے اپنے سر پہ اٹھا کے لا کے اس نے یہاں پہ رکھی بیچنے کے لیے. اور یہ سپاہی جو ہیں دروگے کے، یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اٹھا لکڑیاں اور میرے گھر چھوڑ کے آ. لکڑیاں انہوں نے اس بوڑھے کے سر پہ رکھوائیں اور لے کے چل پڑے. جب اس نے یہ دیکھا نا تو کہا او اگر تم مجھے اس میں اعظم دے کے بھیجا ہوتا مرشد نے تو میں نے اور کسی کو کچھ کرتا نہ کرتا یہ جو سپاہی ہیں ان کو جلا کے میں نے بھسم کر دینا تھا، جلا کے راکھ کر دینا تھا. اب شام ہوئی، واپس آیا انہیں اللہ کے مقرب بندے کے بارگاہ میں تو انہوں نے پوچھا کہ سنا دن کیسا گزرا؟ اس نے کہا بس حضور کیا دن گزرنا تھا، بڑی میں نے تو اس چوک میں دیکھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا، ہر چیز ہی غلط تھی، ہر بندہ دوسرے کا حق مار رہا تھا. تو مجھے اگر کبھی آپ اس میں اعظم دے کے بھیجتے تو میں نے آج کم از کم ان کو نصیحت تو میں آج کر کے آتا. اور ایک تو ظلم کی انتہا ہو گئی کہ ایک اس طرح ایک کمزور نحیف و ناتواں بندہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا اور اس کو دروگے کے سپاہیوں نے وہ لکڑیاں اس کے سر پہ اٹھوائیں اور زبردستی اپنے گھر لے گئے. اور میں نے جب یہ منظر دیکھا تو مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں رہا اور میں واپس آیا ہوں. تو مجھے آپ اس میں اعظم عطا فرمائیں تاکہ میں جا کے ان سپاہیوں کو تو میں سبق سکھاؤں. جب اللہ کے اس مقرب بندے نے بات سنی نا تو وہ فرمانے لگے اے اللہ کے بندے، اس میں اعظم کی تلاش میں تو میرے پاس آ کے بیٹھا ہے، اس میں اعظم تو اسی کمزور نحیف و ناتواں بندے کے پاس ہے. پوچھنے لگا وہ کس طرح؟ کہ وہ اس لیے کہ جب اللہ کا بندہ صبر کے اس مقام پہ فائز ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کو اس میں اعظم عطا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان خواجگان چورا شریف. اب دو باتیں صرف
میں نے سنانی ہے اور میری گفتگو ختم ایک بات کہ اب یہ ولی جو ہے، لمبی بات سرکار شہنشاہ بغداد نے ولایت کے اوپر کہ ولی جو ہے اس کو اللہ پاک کون کون سی صفات عطا کرتا ہے، بہت ساری صفات، غالباً 10 یا 12 صفات جو ہیں وہ سرکار شہنشاہ بغداد نے جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، جن میں سے صرف 2 صفات جو اللہ پاک اپنی جو اللہ کی صفات ہے اس کا اللہ پاک صدقہ جو ہے وہ اپنے مقرب بندے ولی کو عطا فرماتا ہے۔ وہ صفات کون سی ہے؟ ایک صفت ستاری اور ایک صفت غفاری۔ اب میں نے بتانا آپ کو، میں نے وہی ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں اور یہ ولی بنتا کیسے ہے۔ اب یہ 2 صفات، صرف 2 کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ 2 صفات۔ اب صفت ستاری کس کو کہتے ہیں؟ یہ کیا صفت ہے کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ جب اس مقام مرتبے پہ فائز ہوتا ہے تو یہ صفت ستاری جو ہے یہ کیا ہے؟ صفت ستاری اس کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی مخلوق کے عیوب پہ، عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ ایک بندہ آیا، اس نے اپنی کوئی کمزوری جو ہے وہ پیر صاحب کو عرض کی اور وہ کر کے گیا، پیچھے سے دوسرا آیا تو پیر صاحب کہنے لگے او یارو وہ آیا تھا فلانا، وہ تو بڑا ایسے ہے، وہ یہ مجھے بتا کے گیا۔ نہیں، یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی جو صفات، وقت نہیں ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے، آج وقت تھوڑا تھا، پھر انشاءاللہ آئندہ موقع رہا تو بتاؤں گا کہ صرف یہ صفات کہ اس میں اللہ پاک اس کو اپنی صفات کا صدقہ عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے عیبوں پہ کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈالتا ہے۔ اب صفت غفاری کس کو کہتے ہیں؟ صفت غفاری اس کو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی طرف سے جو دی گئی تکالیف ہے وہ اس کو معاف کرتا ہے۔ وہ کسی کا بھی شکوہ اپنے دل میں نہیں رکھتا، وہ معاف کرنے والی صفت جو ہے، درگزر، عفو و درگزر۔ رضوی صاحب بولا بیٹھے ہیں، دوسرے وہ تشریف لے گئے، ٹھیک ہے، اب وقت نہیں ہے کہ وہ یہ عفو، میں اسی کے اوپر صرف بات کروں عفو اور درگزر پہ تو کافی بات لمبی ہو جائے گی کہ یہ مقام ہی صرف کہ وہ عفو اور درگزر کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے تقوی میں۔ یہ تقوی کی منزل بھی اس وقت تک کوئی بندہ نہیں پا سکتا جب تک یہ عفو اور درگزر والا عمل جو ہے وہ اس کو نہ وہ حاصل کر لے، اس وقت تک۔ یہ 2 جو ہیں یہ مقام اللہ پاک اس کو اپنی صفات کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ اب یہ ولی جو ہے یہ آج کا میں بات کو ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ اللہ جب ان کو یہ مقام عطا فرما دیتا ہے تو پھر اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح مقام۔ چلو میرے ذہن میں آ گئی بات کہ یہ اللہ پاک یہ اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ پاک نہیں فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، آیت مبارکہ کہ یہ میں پھر ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں کا بات لمبی علماء سے آپ نے کئی دفعہ سنا، کئی دفعہ یہ بات سنی۔ اب یہ تو اللہ اپنے جو اشرف المخلوقات ہیں جب ان پہ فضل کرتا ہے، ان پہ کرم کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ لیکن اللہ پاک جو ہے وہ کبھی کبھی چیونٹی پہ بھی اپنا فضل فرماتا ہے۔ ادھر تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، آنکھیں ہوتی ہیں تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے آنکھ بن جاتا ہوں۔ لیکن میں قرآن پاک کی نص آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وقت نہیں ہے، علامہ صاحب بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک کبھی کبھی چیونٹی پہ بھی اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے اور وہ پھر کئی میل دور سے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو آتے ہوئے وہ دیکھ لیتی ہے۔ چونٹی سائنس نے بڑی ترقی کی، چلو یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ چونٹی کی آنکھیں ہوتی ہی نہیں ہیں۔
کیا چونٹی کی آنکھیں ہوتی نہیں ہیں، لیکن اللہ نے جب اس کو وہ جو ہے وہ اپنے فضل اور کرم سے وہ طاقت عطا فرمائی. اب چونٹی اللہ کی ولیہ تو نہیں تھی نا. اب وہ قرآن پاک میں اللہ نے وہ جس کے اوپر اللہ پاک نے اپنا فضل اور کرم فرمایا، اللہ پاک نے وہ سورہ مبارکہ سورہ چونٹی، ٹھیک ہے، وہ سورہ نمل جو ہے وہ اللہ پاک نے پوری سورہ وہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے جو ہے وہ نازل فرما دی. اب وہ کوئی ولیہ تو نہیں تھی، لیکن اللہ پاک نے کیونکہ اس کے اوپر اپنے فضل اور کرم سے اللہ پاک نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی کہ وہ کئی میل دور سے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتے ہوئے اس کو دیکھ لیتی ہے اور ساتھ والوں کو بھی اس کی خبر دیتی ہے. یہ تو چونٹی پہ کرم تھا اور فضل تھا. تو اللہ جب اپنے بندوں پہ اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک بات آپ کو، رابعہ بصری، رات کا وقت ہے، اللہ کی ولیہ، آپ آرام فرما رہی ہیں اور آپ کے گھر ایک چور چوری کی نیت سے داخل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ چور چوری کی نیت سے سامان اکٹھا کر کے جب چلنے لگتا ہے تو اللہ پاک اس کی بینائی سلب کر لیتا ہے. بینائی سلب ہوتی ہے. چور کو سمجھ آ گئی کہ بات کچھ گڑبڑ ہے، کام گڑبڑ ہے. اس نے ادھر ہی سامان رکھا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، توبہ قبول ہوئی، بینائی واپس آئی. اب جب واپس آئی پھر شیطان نے بہکایا، کہا نہیں یہ تیرا کوئی وہم ہو سکتا ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے، بینائی تیری ٹھیک ہے. جب یہ شیطان نے پھر بہکایا، اس نے پھر سامان اٹھایا، چلنے لگا، پھر بینائی چلی گئی. 3 مرتبہ کتابوں میں آتا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ یہ عمل ایسے ہی دہرایا جاتا ہے. آخر اس نے سامان رکھا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا مہمہ کیا ہے. تو آواز آتی ہے غائب سے کہ اے میرے بندے، اگر ایک دوست سو رہا ہے تو دوسرا تو جاگ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ایک دوست اگر سو رہا ہے تو دوسرا تو جاگ رہا ہے نا. یہ دوسرا جو ہے اس کو تو نیند آتی نہیں ہے تو دوسرا جاگ رہا ہے. اب آخری بات کہ اب یہ اللہ کے ولی جو ہیں یہ دنیا میں تو جب تھے ہمارے سامنے تھے، پاس تھے، اب جب یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا یہ ان کے ساتھ یہ کس طرح یہ ان کا کیسے ہم ان سے حصول فیض کیسے کر سکتے ہیں؟ بس ایک بات بتا کے میں آخری بات آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ اس سے بڑی دلیل میں آپ کو کیا دوں کہ جو معین الدین چشتی اجمیری نے جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں بیٹھ کے جو ارشاد فرما دیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ اس وقت جب سرکار معین الدین چشتی اجمیری نے جب یہ ارشاد فرمایا اس سے کئی سال پہلے جو ہے علی بن عثمان الحجویر جو ہے وہ دنیا سے آپ پردہ فرما چکے تھے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی جب یہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے ولی جو ہیں جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی مثال انہوں نے اس طرح دی ہے کہ جیسے ایک تلوار نیام میں ہوتی ہے تو وہ کوئی خاص کام نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ نیام سے باہر آ جائے تو پھر بہت کچھ کر سکتی ہے. تو ان کے متعلق بزرگوں نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر تلوار جس طرح نیام سے باہر آ جاتی ہے اس کی مثال اس طرح ہوتی ہے. اب ایک بات عرس کے حوالے سے کہ ان اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں یہ جو ہم حاضری آ کے پیش کرتے ہیں اس کی کیا دلیل، وہ ایک بات بس آخری کہ دلیل اس کے لیے بھی میں سہارا لوں گا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، ڈیوٹی لگائی. کس کی لگائی؟ ڈیوٹی لگائی، حکم دیا ایک اس کی
کہ جس کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایک اس کی ڈیوٹی لگی، اور دوسری ڈیوٹی کس کی لگی کہ وہ کہ جس کو مشکل کشا کہتے ہیں، وہ کہ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور یہ علم کا دروازہ. وہ بھی ایک چلے حاضری ہم ان کی بارگاہ میں بھی پیش کرتے ہوئے گفتگو کو میں سمیٹوں گا. وہ کیا کہ مولا علی مشکل کشا جو ہے وہ مسجد میں ممبر پر جلوہ افروز ہے، اور آپ جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور ایک یہودی آتا ہے علم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے اے علی میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے دو سوال ہیں. کیا ہے؟ میرے دو سوال ہیں، اگر آپ ان کا جواب دو تو میں دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں گا. مجھے ان کے جواب چاہیے. اب وہ علم کا شہر تھا، حکم ہوا، فرمانے لگے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اب یہودی کہنے لگا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا ایسا کام ہے جو تمہارا رب نہیں کر سکتا. کس سے پوچھ رہا ہے؟ علم کے دروازے سے. کیا کہ کون سا ایسا کام ہے، کیا کوئی ایسا کام ہے، کیا کوئی ایسا کام ہے جو تمہارا رب کر نہیں سکتا. مولا علی مشکل کشا فرمانے لگے دوسرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگا کہ کون سی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارا رب دیکھ نہیں سکتا. اب آگے اس کو نہیں پتا تھا کہ سامنے کون بیٹھا ہے. مولا علی مشکل کشا فرمانے لگے ہاں ہے ایک ایسا کام جو میرا رب کر نہیں سکتا ہے. ایک ایسا کام ہے، ہاں ایک ایسی چیز بھی ہے جو میرا رب دیکھ نہیں سکتا. ذرا غور کرنا. کیا پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارا رب دیکھ نہیں سکتا، اور کوئی ایسا کام ہے جو تمہارا رب کر نہیں سکتا. مولا علی مشکل کشا فرمانے لگے ہاں ایک کام بھی ایسا ہے جو میرا رب نہیں کر سکتا. وہ کام وہ ہے کہ میرا رب کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چیز وہ ہے جو میرا رب دیکھ نہیں سکتا، وہ خواب نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واپس اپنی بات کی طرف آتا ہوں. حکم ہوا کہ یہ میرا ایک عاشق ہے، یہ جبہ میرا تم نے اس کے پاس لے کے جانا ہے. کس کے پاس؟ اویس کرنی کے پاس. ٹھیک ہے، اویس. وہ کون اویس کرنی؟ کہ آپ آئے مدینہ پاک میں. بس گفتگو کو میں ختم کرنے لگا ہوں کہ مدینہ پاک میں تشریف لائے. بات بہت لمبی، واقعہ بہت لمبا، مختصر. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہ ہوئی، واپس تشریف لے گئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی. عرض کی کہ میرا سلام پیش کیجیے گا، میں واپس جا رہا ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ام المومنین سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ کوئی بندہ آیا تھا، میرے بعد کوئی آیا تھا آج؟ تو ام المومنین فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ ہر روز ہی بہت سارے بندے آپ کے عاشق غلام آتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں، پوچھ کے چلے جاتے ہیں، کیا وجہ؟ آج آپ کیوں آپ پوچھ رہے ہیں؟ میں کہا نہیں، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا جو آج آیا تھا، مجھے بتا کون آیا تھا. ام المومنین فرماتی ہیں یا رسول اللہ کیوں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کون آیا تھا؟ جو جواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یاد رکھنا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے
مجھے میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. کس کی؟ میرے دوست کی خوشبو آ رہی ہے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ سرکار عمر فاروق کو اور مولا علی مشکل کشا کو عطا فرمایا اور کہا تم نے جانا ہے اور جا کے میرے اس عاشق کو تم نے یہ جبہ دینا ہے. تو میرے ساتھیوں یہ علامہ صاحب تشریف لاؤ. تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اللہ کے مقرب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں اپنے عمر اور علی مولا علی مشکل کشا کو بھیج کے ہمیں یہ سبق دیا کہ اللہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں آپ نے چل کے جانا ہے اور جا کے ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو پیش کرنا ہے. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج کے ہمیں تعلیم عطا فرمائی. تو میرے ساتھیوں کہ یہ جو ہم اللہ کے مقرب بندوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں حاضری کے لیے، وہ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلے جائیں یا ان کی یاد میں یہ جو عرس یہ جو محافل سجاتے ہیں، یہ عمل یہ کوئی آج کا نہیں ہے. یہ صدیوں سے ہمارے جو بزرگان دین انہوں نے یہ عمل یہ ہمارے تک پہنچایا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ آج کی یہ محفل یہ جو سجائی خلیفہ صاحب نے پیر صاحب نے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے. ہمارا چل کے آنا، آپ کا بیٹھنا، یہ تمام انتظام و انصرام، علماء کا تشریف لانا، ثنا خانوں کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنا، یہ ہماری سعی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ایک شعر سلام کا پڑھیں گے، اس کے بعد نماز جو علماء پڑھ رہے ہیں وہ تو نہیں، باقی جماعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ لنگر تقسیم ہوگا. بسم اللہ وآخر الدعوانا آمین آمین آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وذريات سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا کریم الاکرمین یا کریم الاکرمین. مولا قدوس یا رب العالمین، جو کلام پاک پڑھی گئی، میرے مل کیتی گئی، میرے مالک تیری بارگاہ دے اندر جو کچھ اہتمام و انصرام ہے، محفل تیرے محبوب اور مقبول بندیاں دی یاد دے وچ سجائی، تیرا ذکر تیرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ثنا خوانی تیری بارگاہ دے اندر پیش کرنے آ. میرے مالک اس کو اپنی بارگاہ دے وچ درجہ قبولیت درجہ استجابت فرما. میرے مالک جو کلام پاک میرے مل کیتا گیا، جو کلام پاک پڑھیا گیا، درود و سلام دا ہدیہ تیرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً میرے مالک حاضر ہے، اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما. میرے مالک کلام پاک دا ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ محفل پاک ہدیتاً تحفتاً کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، تابعین و تبع تابعین، امہات المومنین دی بارگاہ دے وچ پیش کرنے آ. میرے مالک اپنی بارگاہ دے وچ درجہ قبولیت درجہ استجابت فرما. میرے مالک کلام پاک دا ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ تیری بارگاہ دے اندر شہدائے اسلام، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے کرب و بلا دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے آ. میرے مالک اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما.
یا میرے مالک کے کلام پاک درود و سلام دا ہدیہ جو کچھ حاضر خدمت لنگر پاک اہتمام و انصرام حاضرین دا چل کے آنا تیری بارگاہ دے اندر میرے مالک تمام سلاسل دے اولیاء کاملین بالخصوص حضور داتا گنج بخش علی حجویری شہنشاہ بغداد شہنشاہ نقشبند حضور معین الدین چشتی اجمیری مجدد الفسانی دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے میرے مالک اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ یا میرے مالک جو کلام پاک میرے مل کیتی گئی بڑی درود و سلام دا ہدیہ تیری بارگاہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے میرے مالک تمام مومنین و مومنات تمام مسلمین و مسلمات جڑے اس دنیا فانی تو چلے گئے تمام محدثین و مفسرین علماء ربانیین دی بلندی دراجات واسطے بالخصوص میرے مالک تیرے ایک محبوب اور مقبول بندے دے یاد دے وچ آج دی محفل سجائی تیری بارگاہ دے اندر التجا پیش کرنے میرے مالک ساڈی اس سعی نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ یا میرے مالک ساڈے نامہ اعمال دے وچ یا میرے مالک یقیناً بہت ساریاں غلطیاں کوتاہیاں گناہ نے میرے مالک انہاں نو معاف فرمائی اعمال صالح دی توفیق عطا فرما۔ یا میرے مالک اس کلام پاک دا ہدیہ نذرانہ درود و سلام دا ہدیہ یا میرے مالک جتنے حاضرین محفل دے وچ بیٹھے نے آئے چلے گئے میرے مالک انہاں دے خیش و اقربا ننہال ددہال سسرال جڑے اس دنیا فانی تو چلے گئے انہاں دی بلندی دراجات واسطے میرے مالک تیری بارگاہ دے اندر پیش کرنے میرے مالک یا رب العالمین اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔ یا میرے مالک اس محفل دا انتظام خلیفہ صاحب دی کوشش انہاں دے جتنے معاونین نے یا میرے مالک اس میں انہاں دے عزیز و اقربا خیش و اقربا یا میرے مالک جڑے اس محفل نو سجان دے وچ میرے مالک انہاں دے ساتھی اور معاون بندے نے میرے مالک انہاں دے اوتے اپنا خاص فضل اور کرم فرما انہاں دی عزت جان مال اولاد دے وچ برکت کثیر عطا فرما۔ یا میرے مالک اگر کوئی پریشانی ہے کوئی دکھ تکلیف ہے تے میرے مالک اپنے نہ محبوب اور مقبول بندیاں دا واسطہ یا میرے مالک پریشانیاں دور فرما۔ پریشانیاں گھراں دے وچ اگر کوئی دکھ تکلیف ہے یا میرے مالک تے اس نو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اجمعین برحمتک یا